اگر کوئی بچہ ہر وقت بیمار رہتا ہو تو کہا جاتا ہے کہ اس پر نام بھاری ہے، لہذا اس کا نام تبدیل کر لو۔ کیا یہ بات درست ہے؟ میں ایک دوست کو سب جانتا ہوں، اس کے بیٹے کا نام ابو زرار تھا، تو وہ بہت بیمار رہتا تھا، پھر اس نے بدلا، تو کیا ایسے کوئی حقیقت بدلا پھر کیا ہوا؟ بہت ہو گیا، نہیں ٹھیک ہوا؟ نہیں ٹھیک ہوا۔ بات یہ ہے کہ نام بدلنے کے سلسلے میں کچھ افراط و تفرید کا سلسلہ ہو رہا ہے۔ یہ ٹھیک ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اچھے نام نہیں ہوتے تھے ان کو تبدیل فرما دیتے تھے۔ حضرت سعید بن مسیب رحمہ اللہ تعالیٰ کی روایت ابو داؤد میں منقول ہے کہ ہمارے دادا ان سے نام پوچھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، تو انہوں نے نام بتایا حزن، تو آپ نے فرمایا لا انت سہل، کہ تم میں حزن نہیں ہونا چاہیے، تمہیں اپنا نام سہل رکھنا چاہیے۔ تو انہوں نے جواب میں فرمایا کہ لا، سہل وہ ایسا ہے کہ یوطأ و یمتحن، اس کی بےعزتی کی جاتی ہے۔ جو بہت آسان آدمی ہوتا ہے، بہت سہل ہوتا ہے، بہت نرم مزاج ہوتا ہے، تو لوگ اس کی قدر نہیں کرتے، اس کی حتق کرتے ہیں اور اس کے ساتھ اچھا سلوک نہیں کرتے۔ تو حضرت سعید بن مسیب رحمہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میرا خیال اسی وقت یہ تھا کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سہل نام رکھنے کا کہا تھا تو سہل نام رکھ لینا چاہیے تھا، اس کے لیے ہمارے بزرگ آمادہ نہیں ہوئے، تو اب ہمارے خاندان میں غم رہے گا۔ یہ حضرت سعید بن مسیب رحمہ اللہ تعالیٰ کا قول ہے۔ اور بعض نام آپ نے تبدیل کیے، کسی نے اگر حرب نام رکھا ہوا تھا تو آپ نے اس کو تبدیل کیا۔ ایک دفعہ آپ نے بکری دوہنے کے لیے اپنے اصحاب میں سے کہا کہ کون دوئے گا، تو ایک صاحب اٹھے، پوچھا کہ آپ کا نام کیا ہے، تو اس نے کہا میرا نام مرہ ہے۔ یہ بھی ابو داؤد میں غالباً روایت ہے، اور آپ نے فرمایا نہیں۔ پھر دوسرا کوئی اٹھا تو اس سے پوچھا کہ آپ کا نام کیا ہے، تو اس نے کہا میرا نام حرب ہے۔ مرہ کے معنی ہوتے ہیں کڑوا اور حرب کے معنی ہوتے ہیں جنگ، تو آپ نے فرمایا نہیں، آپ بھی نہیں۔ تیسرے نے اٹھ کر کہا کہ میں دوتا ہوں، تو پوچھا آپ کا نام کیا ہے، تو اس نے کہا کہ میرا نام یعیش ہے، تو اس کو آپ نے اجازت دی۔ یعیش کا معنی ہے زندہ رہنے والا، زندگی والا، تو زندہ رہے گا، جیے گا، تو آپ نے فرمایا کہ ٹھیک ہے تم دو سکتے ہو۔ اسی طریقے سے بعض اوقات آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جگہوں کے نام بھی تبدیل کیے، جیسے آپ نے مدینہ منورہ ہجرت کی تو مدینہ کا نام یثرب تھا، اور یثرب میں ملامت کے معنی پائے جاتے ہیں، تو آپ نے اس نام کو تبدیل کر کے اس کا نام مدینہ رکھا، اور طیبہ رکھا یا طابہ رکھا، اور پھر وہ مدینۃ الرسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نام سے مشہور ہوا۔ تو اس طرح نام تبدیل کرنے کی روایات تو موجود ہیں۔ ابو داؤد میں اور بھی کئی نام ذکر کیے گئے ہیں کہ ان ناموں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تبدیل کیا۔ تو جن ناموں میں معنی اچھا نہ ہو ان کو تو تبدیل کرنا چاہیے، تاکہ اچھا نام رکھا جائے تو اس سے نیک فالی لی جا سکے۔ جیسے صلح حدیبیہ کے موقع پر مذاکرات کے لیے کفار آتے رہے لیکن بات نہیں بنتی تھی، آخر میں سہیل بن عمرو آئے، تو ان کو دیکھ کر آپ نے فرمایا کہ اب سہیل آ گئے ہیں، انشاءاللہ اب معاملہ آسان ہو جائے گا۔ چنانچہ اسی کے نتیجے میں صلح ہوئی اور ایک معاہدہ طے ہو گیا۔ تو جس نام کے معنی اچھے نہ ہوں اس کو تو تبدیل کرنا چاہیے، لیکن جس کے معنی میں کسی قسم کی کوئی خرابی نہیں ہے تو اس بارے میں خواہ وہم نہیں کرنا چاہیے کہ یہ باہری نام ہے۔ مجھ سے آج فون پر کسی نے پوچھا کہ میرے بیٹے کا نام ابو بکر ہے اور بہت بیمار رہتا ہے، تو لوگ کہتے ہیں نام تبدیل کرو۔ میں نے کہا کہ اتنا پیارا نام اور اس کی وجہ سے بیمار ہوتا ہے، یہ خواہ کا وہم ہے، اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ آپ یہی نام جاری رکھیں اور اس سلسلے میں کوئی آپ پریشان نہ ہوں۔ اور جیسے آپ نے بتایا کہ ابو زرار نام تھا، بیمار رہتا تھا بچہ، اور اس کو بھی لوگ کہتے تھے کہ نام تبدیل کرو، نام تبدیل کرو۔ نام تبدیل کیا تو بچہ فوت ہو گیا۔ تو بیماری اللہ تعالیٰ کی طرف سے آتی ہے اور اس میں اللہ کی طرف رجوع کرنا چاہیے۔ جو مسنون دعائیں وہ پڑھنی چاہیے، جو مسنون اذکار ہیں وہ پڑھنے چاہیے، بچوں کو بھی سکھانے چاہیے، اور قرآن کریم پڑھ کر دم کرنا چاہیے۔ سورہ فاتحہ کو سورہ شفا بھی کہا گیا ہے، اس کے علاوہ بھی قرآن کریم میں کئی آیات شفا ہے، تو وہ پڑھ کر آپ دم کریں۔ اور کوئی بیماری ہے جسمانی تو اس کے لیے آپ ڈاکٹر سے رجوع کریں اور اس کا علاج کروائیں، تو انشاءاللہ ٹھیک ہو جائے گا۔